جو اپنے آقا کے نام پر آیا، رحمت ہو بنی اسرائیل کے بادشاہ پر۔ یسوع کو ایک جوان گدھا ملا اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ یسوع مسیح نے صرف گدھے کا انتخاب سواری کے لیے کیا، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی غیر معمولی بات، لیکن وہاں لوگوں کا ہجوم تھا اور ہجوم آگے بڑھنے لگا اور ان کی عزت و تکریم کی اور کہا رحمت ہو اس پر جو اپنے آقا کے نام پر آیا۔ تو بتائیں کتنے حکمران یروشلم میں آئے اور کتنے حکمران گدھے پر سوار ہو کے یروشلم میں آئے؟ آج کل کے دنوں میں تو وہ مرسیڈیز پر آتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا 100 میں سے ایک حکمران ایسا ہو سکتا ہے۔ 7ویں پیشن گوئی، یسوع مسیح ہیکل کی تباہی کے لیے خبردار کرتے ہیں اور انہوں نے خود یہ پیشن گوئی کی۔ یسوع نے یہ بات بتائی غالباً 30 عیسوی میں، اور یسوع جب اپنی ہیکل سے باہر جا رہے تھے تو ان کے شاگرد نے ان سے کہا استاد دیکھیں کیا خوبصورت پتھر ہیں اور کیا خوبصورت عمارتیں ہیں، اور یسوع نے اسے کہا کیا تم یہ عظیم عمارتیں دیکھ رہے ہو؟ ان کا ایک بھی پتھر ایسا نہیں ہوگا جو بربادی کا شکار نہ ہو۔ تکمیل 40 سال بعد 70 عیسوی میں جنرل ٹائٹس نے طویل محاصرے کے بعد یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ ٹائٹس چھوڑ دینا چاہتا تھا عبادت گاہوں کو، لیکن یہودیوں نے انہیں آگ لگا دی، کیونکہ یہودیوں کے لیے بغاوت کرنا اور شکست کھانا معمول بن گیا تھا۔ پس میں نے کہا تھا امکان 5 میں سے ایک ہے۔ 8ویں پیشن گوئی میں مسیح یسوع کو مصلوب کیا جائے گا۔ داؤد کے زبور میں لکھا ہے 1000 قبل از مسیح میں برے لوگوں کے گروہ نے میرے گرد گھیرا ڈال رکھا ہے، انہوں نے میرے ہاتھ اور پاؤں چھلنی کر دیے ہیں۔ داؤد نے اس طرح وفات نہیں پائی تھی، بلکہ وہ تو اپنے بستر پر فوت ہوئے تھے، ان کے ہاتھ اور پاؤں کسی بھی طرح چھلنی نہیں ہوئے تھے۔ لوکا کی انجیل میں تکمیل کے متعلق بیان ہے کہ جب وہ اس مقام پر پہنچے جس کا نام ہے کھوپڑی، اور انہوں نے یسوع کو مصلوب کیا بدکاروں کے ساتھ، ایک ان کی دائیں طرف تھا اور ایک بائیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کتنے لوگوں میں سے ایک کو مصلوب کیا گیا؟ اور میں یہ کہتا ہوں کہ 10,000 میں سے ایک۔ پیشن گوئی 9ویں، وہ آپس میں بانٹ لیں گے اس کے ملبوسات اور اس پر کرہ ڈالیں گے۔ ایک بار پھر داؤد کا قول ہے انہوں نے میرے کپڑے آپس میں بانٹ لیے اور لباس کے لیے آپس میں کرہ ڈالا۔ یہاں یوحنا تکمیل بتاتا ہے باب نمبر 19 میں جب سپاہیوں نے یسوع کو سولی پر چڑھایا تو انہوں نے ان کے کپڑے لے لیے، ان کے 4 حصے کیے، ہر ایک کے لیے ایک حصہ، صرف ان کا زیر جامہ باقی رہا۔ یہ کپڑا بالکل انسلا تھا، ایک ہی بنائی میں بنا گیا اوپر سے نیچے تک۔ چلو اس کے ٹکڑے نہیں کرتے، کرہ نکالتے ہیں کہ یہ کون لیتا ہے۔ تو کتنے مجرم ایسے ہوں گے جن کا لباس انسلا ہو؟ آپ خود ہی اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ 100 میں سے ایک۔ دسویں پیشن گوئی، اگرچہ وہ معصوم ہے مگر موت کے بعد وہ مکار اور دولت مندوں میں شمار کیا جائے گا۔ اشعیاء نے کہا 750 قبل از مسیح میں اسے موت کے بعد امیروں اور مکاروں والی جگہ قبر ملی، اگرچہ اس نے اپنی زندگی میں کسی قسم کا تشدد نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی کو اپنی زبان سے دھوکہ دیا، لیکن اس کا شمار حد سے تجاوز کرنے والوں میں ہوا۔ متی نے اس کی تکمیل دی، انہوں نے اس کے ساتھ 2 ڈاکوؤں کو بھی مصلوب کیا۔ شام ہوتے ہی ایک امیر آدمی ارمیتیا سے وہاں پہنچا جس کا نام یوسف تھا اور یسوع کا شاگرد تھا۔ اس نے پلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی۔ یوسف نے لاش کو لے کر ایک مہین چادر میں لپیٹا اور اپنی نئی قبر میں رکھا جو اس نے چٹان میں کھدوائی تھی۔ موت کی سزا پانے والوں میں کتنے لوگ معصوم ہوں گے؟ میں نے کہا تھا کہ 10 میں سے ایک آدمی۔ اور کتنے معصوم لوگوں یا مجرموں کو دفنایا گیا امیروں کے ساتھ؟ میں نے کہا تھا 100 میں سے ایک آدمی۔ یہ تو 1000 میں سے ایک ہوا۔ اب آخر میں حتمی پیشن گوئی، مرنے کے بعد وہ مردوں ہی میں سے جی اٹھے گا۔ اشعیاء میں دوبارہ بیان ہے کیونکہ اس کا ناتا دنیا سے ٹوٹ چکا تھا سو وہ مر گیا۔ اگر خدا نے اس کی زندگی کو گناہوں کا چڑھاوا بنایا تاہم وہ اپنی بقیہ نسل کو دیکھے گا اور اس کی مدت کو طول دے گا۔ پس یہ ایک پیشن گوئی ہو چکی تھی کہ وہ مردوں میں سے دوبارہ زندہ ہوگا۔ لوکا نے ہمیں بتایا کہ یسوع خود ان کے درمیان کھڑے ہوئے اور ان سے کہا کہ تم سب پر سلامتی ہو۔ اور پھر پالوس نے ہمیں پہلا کرنتھیوں 15ویں باب میں بتایا یسوع پترس پر ظاہر ہوئے اور پھر 12 شاگردوں پر، اس کے بعد 500 سے زیادہ اپنے دینی بھائیوں سے ایک ہی وقت میں ملے جن میں سے زیادہ تر اب بھی زندہ ہیں، پھر یعقوب سے ملے جو نسبتی بھائی تھا، پھر تمام نمائندوں سے۔ لیکن یہ کچھ ایسی بات نہیں جس کو آپ اہمیت دیں۔
تو آئیے اب ہم اعداد و شمار کا جائزہ لیں۔ دنیا بھر میں کتنے لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی ایسا ہوگا جو تمام تر پیشن گوئیاں پوری کرے؟ اس کا جواب تمام تر اندازوں کو ضرب دے کر لیا جا سکتا ہے۔ سارے اعداد و شمار کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، تاہم جواب 2.78 ضرب 10 ضرب 28 صفر۔ آئیے اس عدد کو اور آسان اور مختصر کریں، 1/28 میں سے 1۔ دنیا میں پیدا ہونے والے انسانوں کی کل تعداد کے متعلق صحیح اندازہ 88 بلین کے لگ بھگ ہے، جو کہا جائے گا 11ویں کا 10واں حصہ۔ دونوں اعداد کو تقسیم کرنے کے بعد دنیا میں آج تک کسی ایسے انسان کا وجود خوش قسمتی سے پوری کی پوری 10 پیشن گوئیوں کی تکمیل کا امکان 1 سے 10ویں سے 17ویں حصے تک، جیسا کہ یہاں ہے، یعنی 17 صفروں والا عدد۔ آئیے کوشش کر کے اندازہ لگائیں۔ اگر آپ ریاست ٹیکساس کو $1 کے سکے سے 1 میٹر تک یا 3 فٹ کی گہرائی تک ڈھانپ دیں تو ان میں سے ایک سکے پر مخصوص نشان لگا دیا جائے، اور پھر میں آپ سے کہوں اس پوری ریاست ٹیکساس میں جاؤ اور مطلوبہ سکہ تلاش کر کے یہاں لاؤ، یہ آپ کی خوش قسمتی ہوگی کہ آپ سکہ تلاش کر کے یہاں لے آئیں۔ دوسرے الفاظ میں ایسا کوئی امکان نہیں۔ مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہے، ذرا رکیں۔ ابھی اور پیشن گوئیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں داؤد نبی یا اشعیا نبی، جو کہ پہلی نشانی ہے، خدا کا تکمیل ثابت کرنا دوسری نشانی ہے، اور خدا نے یسوع کے شاگردوں کو توفیق دی کہ وہ اس کو لکھیں، اور یہ ثبوت بتاتے ہیں کہ بائبل سچی ہے خداوند یہوہ کی طرف سے۔ بائبل میں ہے کہ یسوع آئے خدا کی طرف سے اور کفارہ ادا کیا ہمارے گناہوں کا، جو کہ اچھی خبر ہے، قرآن میں سخت خبر ہے۔ سورہ نحل 16:61 میں لکھا گیا ہے کہ اگر اللہ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے ان کو پکڑتا تو وہ زمین پر ایک بھی ذی روح کو نہ چھوڑتا۔ مسئلہ یہ ہے، قرآن بہت واضح بیان کرتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں ان کو بھی ہو سکتا ہے سے تسلی دی گئی ہے۔ یہاں لکھا گیا ہے سورۃ القصص سورہ 28 آیت 67 میں، جو شخص اپنے کیے پر پچھتائے گا اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال لائے گا، شاید وہ نیک لوگوں میں سے ایک ہو۔ سورۃ التحریم میں لکھا ہے، اے ایمان والو تم اللہ سے توبہ کرو خلوص نیت کے ساتھ، شاید وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس آیت میں خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرنے والوں کے لیے کہا گیا ہے۔ یہاں پر سورۃ التوبہ میں لکھا ہے، اللہ کی مساجد میں صرف وہی لوگ عبادت کر سکتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور عبادت کا حق ادا کرتے ہیں اور خیرات دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور شاید یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اختتامیہ اداس کر دینے والا ہے۔ اگر ایک شخص ایمان نہیں رکھتا تو وہ یقیناً دوزخ میں جائے گا، لیکن اگر وہ ایمان رکھتا ہے آخرت پر تو وہ اللہ کے حضور اس کے رحم و کرم کا محتاج ہے، نہ کوئی سفارشی ہے نہ کوئی دوست۔ وہ صرف امید کر سکتا ہے کہ غالباً شاید وہ بھی بخشے جانے والوں میں سے ہو۔ یہ ایک سخت خبر ہے، جبکہ لغت میں ایک مترجم کچھ یوں ترجمہ کرتا ہے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے، شاید، غالباً۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں ہے، انگلش سے عربی والی میں آسان کا ترجمہ ہے ہو سکتا ہے۔ شاید یہ سچ ہو لیکن یہ سخت ہے۔ اور دوسری طرف بائبل میں اچھی خبر ہے۔ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ میری بندگی کی جائے، بلکہ میں تو تمہارے گناہوں کے لیے جان دینے آیا ہوں۔ ایک اور آیت نمائندے پالوس کی طرف سے کہتی ہے کہ اگر تم اپنے منہ سے اقرار کرو کہ یسوع تمہارے آقا ہیں اور اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے، بس تمہاری نجات یقینی ہے، سیدھی ہے۔ یہ تو بہت خوبصورت اور اچھی خبر ہے۔ آپ نے میرے ساتھ پڑھی تکمیل شدہ پیشن گوئیاں، یہ ثبوت ہے۔ تقریباً 500 لوگوں نے یسوع کو دیکھا جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ بہت ساری ایسی دریافتیں ہیں جو تصدیق کرتی ہیں بائبل کی۔ میں ترغیب دیتا ہوں کہ آپ بائبل کا ایک نسخہ لیں اور اس کو پڑھیں۔ آپ کو ایک اچھی خبر ملے گی آپ کی روح کے لیے۔ خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔ شکریہ۔ میں اب درخواست کروں گا ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہ وہ اپنا جواب پیش کریں ڈاکٹر ولیم کیمبل کو۔
अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलिहि वसहबिहि अजमाइन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह ला वजदू फी इख्तिलाफन कसीरा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम डॉक्टर विलियम कैम्बल और जो दूसरे लोग यहाँ पर हैं और मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ इस्लामी तरीकाकार से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल हों आप सब पर। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने सिर्फ 2 का तस्करा किया है उन 22 एतराजात में से जो मैंने किए, सिर्फ 2। पहला नुक्ता जिसकी उन्होंने वजाहत की, उनका ख्याल है कि वो जो दिन लिखे गए हैं बाइबल में उसे लिया जा सकता है तवील दुरानिये में। मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं अपने बयान में कि अगर आप समझते हैं दिन का तवील दुरानिया जो कुरान में है तो आप 2 मसाइल हल कर सकते हैं, 6 दिनों की तख्लीक का मसला और पहले दिन रोशनी आई और तीसरे दिन जमीन, जबकि बकिया 4 मसाइल अभी भी वही हैं। बस डॉक्टर विलियम कैम्बल ने पसंद किया ये कहना कि दिन तवील दौरानिये के हैं और उन्होंने 6 में से हल की 2 साइंसी गलतियां, बकिया 4 गलतियों से तख्लीक कायनात के हवाले से वो मुत्तफिक हैं। बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने कहा कि जवाब देना मुश्किल है। और दूसरा नुक्ता जिसका इन्होंने जिक्र किया जो साइंसी आजमाइश के बारे में है, मरकज की अंजील बाब नंबर 16 आयत नंबर 17 और 18 में। और उन्होंने अपने एक दोस्त के बारे में कहा जिसका नाम है हैरी, क्या नाम था उसका, मराकिश में, हाँ मराकिश में उसने खाई खुसखुस। बाइबल कहती है किंग जेम्स वर्जन और इसी तरह बैन अल-अक़वामी अशात जिनका डॉक्टर विलियम कैम्बल ने हवाला दिया है कि तुम पियो मोहलिक जहर, खाओ नहीं पियो। खैर फिर भी इसके बावजूद मैं बुरा नहीं मनाऊंगा अगर कोई शख्स खा लेता है मोहलिक जहर, कोई बात नहीं। लेकिन सोचिए एक शख्स मराकिश में, मैं बताता हूं 2 अरब ईसाई हैं दुनिया में, कोई एक भी आगे नहीं आ सकता? क्या कोई एक भी नहीं 2 अरब में से? और मेरा ख्याल है कि डॉक्टर विलियम कैम्बल एक सच्चे मोमिन ईसाई थे। मैंने तो इन्हें कहा था कि वो इस आजमाइश से गुजरे, ना कि इनका दोस्त जो कि पहले ही मर चुका है। और इन्होंने कहा कि खून मुंह से बाहर निकल आया। डॉक्टर विलियम कैम्बल और मैं भी अच्छे तरीके से जानता हूं एक डॉक्टर की हैसियत से कि जहर खाने की सूरत में खून तो आता है और हम जहर खाने वाले कई मरीजों का इलाज करते हैं। आजमाइश तो ये है कि आपको आगे आना चाहिए और ये सब कुछ करके दिखाएं और इसके साथ साथ आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप गैर जुबाने बोलें। और डॉक्टर विलियम कैम्बल ने कहा कि अगर उस वक्त आप मरकज की अंजील बाब 16 पढ़े तो वो लोग वहां उन जुबानों में बात करते थे जो वो लोग जानते थे और फिर गैर मुल्की जुबानें। डॉक्टर कैम्बल ये नहीं जानते कि यहां बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं, यकीनन इनमें गुजराती भी होंगे, मराठी भी, जहां तक मैं जानता हूं। अगर मैं कहूं केम छे, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं, अगर मैं आपसे किसी और जुबान में कहूं मिरकुट टाइमल, कोई जवाब नहीं। गैर मुल्की जुबानें, मिरकुट कोई जानता है तामिल, ओ मलयालम, मेलम, पानी, हाँ बहुत अच्छे। क्या तुम ईसाई मोमिन हो? मैं वहां बैठे शख्स से पूछ रहा हूं, आप मुसलमान हैं? हाँ ठीक है, मेरा ख्याल में किसी ईसाई को ये इम्तिहान पास करना था। यहां पर काफी लोग हैं जो गैर मुल्की जुबानें जानते हैं। आपको क्या करना है, उनसे बात करनी है। जैसे आपका नाम क्या है, कैसे हो, मसलन कैफ आलुक अरबी में जैसा आप जानते हैं, नई जुबानें जो कि आपको नहीं आती, और आप मेरी बात को साबित करें। और अभी तक भी मुझे एक भी ऐसा ईसाई नहीं मिला कि किसी एक ने भी मेरे सामने ये इम्तिहान पास किया हो, उन हजारों ने जिन्हें मैं जाती तौर पर मिला, और मेरे ख्याल से ये 1001 भी हो सकती है डॉक्टर विलियम कैम्बल के मिलने के बाद। उन्होंने 2 एतराजात का जिक्र किया। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने जवाब नहीं दिया मेरे 20 एतराजात का और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया पेशन गोइयों के बारे में। पेशन गोइयों का क्या ताल्लुक है कि साइंस के साथ बाइबल में? क्या पेशन गोइयां मयार हैं? अगर पेशन गोइयां मयार है तो फिर नॉस्ट्रडम किताब एक बेहतर किताब मानी जानी चाहिए। नॉस्ट्रडम किताब को बेहतरीन कहना चाहिए, यानी अल्लाह की किताब। ऐसा नहीं है। उन्होंने नजरिया मुमकिनात की बात की। नजरिया मुमकिनात की तशरीह के लिए आप उसका मुआवजा कुरान के साथ कैसे कर सकते हैं? साइंसी हकायक के साथ। मैं अपनी वीडियो कैसेट का हवाला दूंगा, क्या कुरान अल्लाह का कलाम है? यह वीडियो कैसेट बाहर दस्तयाब है।
میں نے سائنسی اعتبار سے یہ ثابت کیا ہے ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں نظریہ ممکنات کو. ڈاکٹر ولیم کیمبل نے پیشن گوئیوں کو بنیاد بنا کر بحث کی. اگر میں چاہوں تو کوشش کر کے ان کو غلط ثابت کر سکتا ہوں. میں ایسا نہیں کروں گا. میں انہیں بحث کو جاری رکھنے کے لیے درست مان لیتا ہوں, مثبت رد عمل اپناتے ہوئے کہ جو بھی پیشن گوئیاں انہوں نے بتائی وہ درست تھی, صرف دلائل دینے کی خاطر. لیکن ان میں سے ایک بھی نامکمل پیشن گوئی ہو تو پھر پوری بائبل کے لیے یہی ثبوت کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. میں آپ کو فہرست دے سکتا ہوں نامکمل پیشن گوئیوں کی. اگر آپ پیدائش کی کتاب پڑھیں, باب نمبر 4 آیت نمبر 12, اس میں لکھا ہے خدا نے کائن کو بتایا تم کبھی بھی سکونت پذیر نہیں ہوگے, تم مارے مارے پھرو گے. کچھ آیات کے بعد پیدائش باب نمبر 4 آیت نمبر 17 میں لکھا ہے کہ کائن نے ایک شہر بسا لیا, غیر تکمیل شدہ پیشن گوئی. اگر آپ پڑھیں یرمیا باب نمبر 36 آیت نمبر 30, وہ کہتی ہے یہو یاکین جو کہ باب ہے یہو یاکین کا, دونوں میں سے کوئی ایک بھی تخت پر نہیں بیٹھ سکے گا. داؤد کے تخت پر کوئی بھی بیٹھنے کے قابل نہیں ہوگا یہو یاکین کے بعد. اگر آپ دوسرا سلاطین باب نمبر 24 آیت نمبر 6 کو پڑھیں, اس میں ہے یہو یاکین جب مر گیا تو تخت پر یہو یاکین بیٹھ گیا. اور یہاں پر دیکھیں غیر تکمیل شدہ پیشن گوئی ایک ہی کافی ہے ثبوت کے لیے یہ خدا کا کلام نہیں ہے. اور بھی تفصیلات ہیں. اگر آپ پڑھیں ہزقیل میں باب نمبر 26, اس میں لکھا ہے کہ میں سوریا کے شہر کو تباہ کر دوں گا. ہمیں پتہ چلتا ہے سکندر اعظم وہ ہستی تھی جس نے سوریا کو تباہ کیا. غیر تکمیل شدہ پیشن گوئی. یسایا باب نمبر 7 آیت نمبر 14 میں ہے کہ پیشن گوئی ہے کہ کوئی ایسا شخص آئے گا جو ایک کنواری کے یہاں پیدا ہوگا, اس کا نام امینوئل ہوگا. یہ حوالہ دیتے ہیں عیسائی کہ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے جو کنواری کے یہاں پیدا ہوں گے. عبرانی زبان کا ایک لفظ عملہ جس کا مطلب کنواری نہیں جوان خاتون ہے. کنواری کے لیے عبرانی زبان میں لفظ بیت اللہ ہے جو کہ یہاں نہیں ہے. یہاں تک کہ ہم مان لیتے ہیں, مسئلتاً ہم مان لیتے ہیں کنواری کنواری, ہاں یہی صحیح, کوئی بات نہیں. یہ آیت کہتی ہے کہ وہ مینول کہلائے گا. بائبل میں کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مینول نہیں کہا گیا. غیر تکمیل شدہ پیشن گوئی میں دے سکتا ہوں کئی ایک متعدد غیر تکمیل شدہ پیشن گوئیاں. ایک ہی کافی ہے ثبوت کے لیے کہ بائبل غلط ہے. میں نے تو چند کا تذکرہ کیا ہے. آپ کے نظریے کے مطابق یعنی ممکنات کی روح سے بائبل خدا کا کلام نہیں ہے. ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا کہ قرآن کے مطابق ایلیا نے جنگ جیت لی, بائبل کے مطابق ایلیا نے جنگ ہار دی. یہ جو کچھ بھی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بائبل صحیح ہے اور قرآن غلط ہے. اگر بیان مختلف ہے بائبل اور قرآن میں, آپ تو یہی سمجھتے ہیں کہ بائبل خدا کا کلام ہے. اگر دونوں کا تجزیہ کرنا مقصود ہو تو یہ بھی ممکن ہے قرآن حق پر ہو اور بائبل کا بیان غلط ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ بائبل صحیح اور قرآن غلط ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں غلط ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں صحیح ہو. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم تجزیہ کریں کہ دونوں میں سے کون سی غلط ہے تو ہمیں تیسرے فریق سے رابطہ کرنا پڑے گا جو مسلمہ ہو. اس بنا پر کہ بائبل کہتی ہے ایلیا ہار گیا اور قرآن کہتا ہے ایلیا جیت گیا, اس لیے قرآن غلط ہے, یہ غیر منطقی ہے. اور ڈاکٹر ولیم کیمبل جواب دینے کے بجائے ان سائنسی اعتراضات کا جو میں نے اٹھائے, میں تذکرہ کروں گا ان نکات کا جن کا ذکر میں نہیں کر سکا وقت کی کمی کے باعث. کچھ مزید نکات ایسے ہیں 6 یا 7 نکات جن کا انہوں نے ذکر کیا, جن کا انشاءاللہ میں جواب دوں گا تفصیل سے. انہوں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے میرے مطابق, اور انہوں نے میری کیسٹ دکھائی بھائی شبیر علی کے مطابق کہ چاند کی روشنی منعکس کردہ روشنی ہے, اور انہوں نے اس کا حوالہ